اس کتاب کے 5 حصے ہیں, ان کو سمجھیں. ان میں جو پہلی کتاب ہے نا بک آف واچرز, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ جی وہ کیسے تھے نیفلیم, اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ بک آف واچر میں کیا ہے. اور آگے پھر ایک ہے بک آف پیرابلز یا پرووربس اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہے یعنی اینوک 1 سے 136 تک جو ہے نا, یہ اینوک 1 سے 36 تک بک آف واچرز ہے. اس کے بعد بک آف پرووربس ہے, وہ جو ہے وہ 1 سے لے کے جو ہے وہ 37 سے لے کے 71 تک. اور پھر یہ جو ہے وہ اس کو حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات بھی کہا جاتا ہے, جو انہوں نے تعلیم دی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے, کیسے ہے, اچھا کیا ہے. پھر ایک تیسری کتاب ہے اسٹرونومیکل بک, علم فلکیات, جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت بھی انہوں نے کانسٹنٹ اور ویریئنٹ ستاروں کے اوپر بات کی ہے کہ کون سے ستارے کیسے حرکت کرتے ہیں. آربٹس کا ذکر ہے, اس میں ان سیاروں کی موومنٹس کا ذکر ہے, ان کی روشنی کا ذکر ہے, اس میں ان ستاروں پہ پائی جانے والی آگ کا ذکر ہے. یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ جو یہاں پہ آگ موجود ہے اس سے 1000 گنا زیادہ, یعنی آپ دنیا میں آپ کے پاس جو آگ ہوتی ہے وہ 1300 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور ستاروں پہ جو کم سے کم آگ جو نوٹ کی گئی ہے وہ 50,000 سینٹی گریڈ تک ہے. آپ اس کا مقابلہ نہیں, اس میں بہت کچھ ہے. پھر ایک ہے کہ ایک کتاب ہے جس میں ہیونلی لیمینریز کا ذکر ہے, ہیونلی لیمینریز کا, اور وہ جو ہے وہ اس کی جو بک ہے وہ اس میں موجود ہے. پھر چوتھی کتاب ہے بک آف ڈریم ویژنز, خواب اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے اوپر بک آف اینوک میں جتنا خوبصورت کام کیا گیا, آپ کی سوچ ہے کہ خواب یعنی کیسے حضرت آتے ہیں. ادریس علیہ السلام کو خوابوں کی دنیا کے راز بھی پتہ تھے. حضرت ادریس علیہ السلام صرف پروفٹ نہیں تھے, وہ ریسرچر تھے, وہ رائٹر تھے, وہ جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھے, وہ ایک اسٹرونومر تھے, وہ ایک ڈاکٹر تھے, وہ کمال کی پرسنالٹی تھے. ان کو تو ہم بھول گئے ہوئے ہیں. یہ کتاب نہ آتی, نہ پڑھی جاتی, نہ سمجھی جاتی, کچھ بھی نہیں تھا. یعنی 1947 کے بعد اللہ نے وہ اس کو بہت ہی زیادہ تقویت دے دی جب ڈیڈ سی اسکرولز نکلے. اس سے پہلے تک تو اس کی اوتھینٹسٹی پہ سوال تھے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ حضرت ادریس کی کتاب ہے یا کسی اور نے لکھ کے ڈال دی. بے شک ایسے ہے. وہ ڈیتھ سی اسکرول میں جب اس کے ٹکڑے نکلے اور پھر اس کی کاربن ایجنگ کی گئی, اس میں ساری یورینیم ایجنگ کی گئی, تو پتہ لگا کہ یہ تو کچھ 4000 4500 5000 سال پرانی کتاب ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے, تو اس کا مطلب ہے کہ 6000 6500 سال پرانی کتاب ہے. ایسی ٹائم بنتا ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 4500 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اینشینٹ کتاب ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو آرکیولوجی وہ کہتی ہے یہ جبل رحمت 7,000 سے 7,500 سال. اماں حوا کی جو تربت ہے جدہ میں وہ 7,000 سے 7,500 جو ہے وہ اس کی بالکل ہے. اور جو 5ویں اس کی کتاب ہے اس میں جو ہے وہ 91 سے 108 جو اس کی چیزیں ہیں وہ جو ہے ایپیسٹل آف اینوک, یہ جو ہے نا یہ اس میں سے سب سے زیادہ جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں, وہ جی ہے یہ بک آف واچرز. اب بک آف واچرز کیا ہے, اب اس کو سمجھیں. وہ میں نے آپ کو فالن اینجلز کی بات کی کہ فالن اینجلز جو تھے وہ دنیا میں آئے اور وہ وہی تھے جو اللہ کی کریشن کے اوپر سوال اٹھاتے تھے. یعنی وہ فرشتے جو جادو لے کے آئے ہیں وہ بھی تو وہی تھے نا جنہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ یہ بندے ٹھیک کام نہیں کر رہے, ہم ذرا ان کو جا کے ملتے ہیں, یہ ان کو دکھاتے ہیں. پھر انہوں نے آ کے جادو سکھایا اور پھر ہاروت اور ماروت. اسی طرح یہ واچرز کیوں, واچ یعنی واچ گارڈز, یہ اس دنیا کو واچ کرتے تھے فرشتے, ٹھیک ہے. ان کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے. یہ اس دنیا کو واچ کرتے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں یہ ہو گیا جی, فلاں ہو گیا جی. یہ اللہ کو نا بار بار اعتراض اٹھاتے تھے. یعنی یہ واچرز نیک فرشتے تھے, مطلب اس وقت تک یہ نیک تھے. پھر مطلب چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ابلیس نیک تھا نہیں, نیک بنا ہوا تھا. یہ فرشتے بھی نیک تھے نہیں, نیک نہیں تھے, یہ نیک بنے ہوئے تھے. واچرز they were watching the world, they were watching the Adam and its sons. آدم علیہ السلام اور ان کے بچوں کو یہ واچ کر رہے تھے, یہ غلطیاں نکالتے تھے. تو پھر جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی, اب اس کو سمجھیے کہ اللہ نے کیوں بھیجے. جیسے اللہ نے ہاروت ماروت کو بھیج دیا تھا یا جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی, اسی طرح ان کو یہ واچرز, یہ 200 فرشتے تھے, ان کو اللہ نے کہا کہ اچھا
جاؤ ٹھیک کر لو. اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے, یہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو چیزیں سکھانے کی بجائے خود گناہوں میں پھنس گئے. ٹھیک ہے, یہ واچرز انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انسانوں کی نسل کو بدلنا شروع کر دیا. اب اس کے سارے طریقے دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیسے آتے تھے, کیا کرتے تھے, انسان کی پیدائش کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ چیپٹرز ہیں تو اس لیے لوگ اس کے اوپر بڑے کہانیاں سناتے ہیں, بڑی کنٹروورسیز جو لیکن جنم بیٹا لیتی ہیں. بات پتہ کیا ہے, ایک آپ سمجھو کہ وہ جینیٹیکل انجینئرز تھے. یعنی آپ اس کتاب کے جملوں کو سمجھو کہ انہوں نے اپنا سیڈ یا اپنا سپرم پرزرو کرنا شروع کر دیا, انسانوں میں بھی نہیں, جانوروں میں, درختوں میں. ٹھیک ہے, اور اس سے ہائیبرڈ بریڈ, جیسے آپ ٹائیگر اور لائن کو ملا کے جو ہے وہ لائگر بنا لیتے ہیں, جیسے آپ میولز بنا لیتے ہیں, جیسے آپ میوٹیٹڈ برڈ بنا لیتے ہیں, تو وہ بھی انسانوں اور جانوروں کے ملاپ سے ایک مخلوق بناتے تھے. کے ملاپ سے, انسانوں اور فرشتوں کے اور واچرز کے ملاپ سے جو ہے انہوں نے مختلف چیزیں پیدا کی. اب یہاں پہ رکو, آپ نے اینشینٹ ایجپٹ میں, اینشینٹ گریک میں, اینشینٹ روم میں دیکھی ہیں کہ کچھ جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں کہ آدھا گھوڑا آدھا آدمی, اوپر سے ایگل, نیچے سے انسان, وہ بلی, ایک ایک چیز. کیا آپ اس کو ریزونیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ اس کو جو ہے وہ بنایا تھا؟ مرمیڈ کو ہی اگر ہم دیکھ لیں اسی طرح بیٹا وہ ساری چیزوں کو انہوں نے انسانوں کی بریڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہائیبرڈ کر کے بنایا تھا, جو اس دور میں طاقت کی علامتیں مانی جاتی ہیں, جیسے انوراکی کا کہتے ہیں طاقتور مخلوق تھی. اب انوناکیز کیا تھے؟ انوناکیز یا فلم جن کو اینوک کو, آپ کو اینوک جو ہے, اینوک سے آگے اینوک کے مقابلے پہ بنائے جانے والے جو لوگ تھے وہ انوناکیز تھے, جیسے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہے. ٹھیک ہے, دس از دی ایکچوئل ریئلٹی آف انوناکیز, اینوک کے مقابلے میں آنے والے. اب وہ فرشتے تھے, وہ آ گئے, انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے صرف یہ ہائیبرڈ جو ہے وہ جینس نہیں بنائے. اب اس کو سمجھو, قوم عاد کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے قد جو ہے وہ درختوں, کھجور کے درختوں سے بھی بڑے تھے, یعنی کم از کم 20 25 فٹ یا 2 3 منزلہ عمارتوں سے زیادہ انہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کے بنائے تھے. کیا آپ ریزونیٹ کر سکتے ہو سکتا ہے وہ نیفلمز کے ہی آگے باقیات ہو؟ پاسبلٹی تو ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جو قبریں ملتی ہیں اس میں تو وہ قادی اتنے ویسے ہی ہیں جیسے ہیں. انسانوں میں کئی بہت ہائیبرڈ بھی نکل آئے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ایک حضرت طارق کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے آباء و اجداد میں تھے, ان کا قد بہت لمبا تھا. تو کہیں وہ جینیٹکس کو جب پاک کر لیا گیا تو ان کی وہ جینیٹکس میں وہ چیزیں رہیں, اور پھر قوم عاد کو ختم کر کے ان نیفلمز کی باقیات کو ختم کیا گیا. اللہ کیا کہتا ہے, وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے. اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ طاقت ان کو اللہ نے دی ہوئی تھی. نیفلمز کو صرف سمجھو کہ وہ ہائیبرڈ بریڈ تھی,